الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصاً علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی اول سورۃ بنی اسرائیل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها۔ فاذا جاء وعد الاخرة لیسوءوا وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرہ ولیتبروا ما علوا تتبیرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ وقال عز وجل كما ورد في آخر السورة: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ له فرعون إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا۔ قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مثبورا۔ فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، آج ایک تو میری طبیعت ناساز ہے، 4 دن کا جو یہاں کا پروگرام رہا ہے
وہ اب میری اس عمر کے اعتبار سے یقیناً تکلیف مالا یطاق کے حکم میں آتا ہے. کچھ اس کا دباؤ رہا ہے یا کوئی اور کھانے پینے میں اونچ نیچ ہوئی ہے. آج صبح 4 بجے سے مجھے اسہال شروع ہوئے اور 5 موشنز مجھے ہو چکے ہیں. اس لیے پھر میں نے ناشتہ بھی نہیں کیا تو نقاہت ہے. بہرحال آپ لوگ دعا کریں کہ جو بھی خدمت اللہ تعالیٰ اس وقت توفیق دے وہ میں بہتر سے بہتر طور پر انجام دے سکوں. دوسری شاید یہ کچھ طبیعت کی ناسازی کا بھی اس میں اثر ہو کہ میں آج کی اپنی گفتگو کے لیے موضوع کے تعین میں بہت متفکر رہا. 3 باتیں میرے سامنے آ رہی تھیں. ایک تو جو میری حال ہی میں نئی تالیف طبع ہوئی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری، میں اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا تھا. دوسرے یہ کہ خاص طور پر جو اعلان ہوا ہے پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات، ایک نیا دور ہے جس کا آغاز ہوا ہے حالیہ الیکشنز کے بعد. اب اس میں یہ کہ اثر نو غور و فکر دینی جماعتوں کے لیے لاہے عمل. تیسرے یہ کہ بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا کہ یہ قرآن اکیڈمی جس انجمن خدام القرآن سندھ کے تحت ہے، اس کا ایک سالانہ اجلاس ہے آج نماز جمعہ کے فوراً بعد، جو ایک اگرچہ ہوتی بزنس میٹنگ ہے جس میں کہ کچھ وہ انتخابات وغیرہ ہوتے ہیں جو مجلس منتظمہ ہے، کچھ اور بھی کارروائی ہوگی. تو بہرحال میں اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں سوچتا تھا کہ آج موقع کی مناسبت سے کہنی چاہیے. تو کافی عرصے تک میں اسی تشویش میں رہا کہ ان میں سے کس موضوع کو اختیار کروں، لیکن پھر اچانک ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں متعلق ہیں، مربوط ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ یہ تینوں باتوں کو اسی منطقی ربط کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں. اس کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام عالم عرب میں اسے عام طور پر دوسرے نام سے پہچانا جاتا ہے، سورۃ الاسراء، ہمارے ہاں اس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے. یہ ایسا معاملہ ہے کئی سورتوں کے نام ایک سے زائد ہیں. اس سورت کا پہلا رکوع میں نے مکمل پڑھا ہے اور آخری رکوع کا نصف اول، اور یہ اس اعتبار سے قرآن مجید کا اہم ترین مقام ہے کہ ہم سے پہلے جو امت مسلمہ تھی، سابقہ امت مسلمہ، اس کی تاریخ کے 4 ادوار کا تذکرہ بھی ان آیات میں ہے. نزول قرآن کے وقت اس کی تاریخ 2000 سال کی ہو چکی تھی. میں چونکہ ابھی ان آیات کے حوالے سے چند اشارات کروں گا، تفصیل سے درس دینا تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت پیش نظر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اس کی عمر اس سابقہ امت مسلمہ کی 2000 برس ہو چکی تھی. اور اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو عام قاعدہ اور قانون ہے اس کے مطابق تو اسے ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، تعین کے ساتھ یہ الفاظ سورہ آل عمران میں آئے. اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ سلسلہ بند ہو چکا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ قوم بحیثیت مجموعی انکار اور کفر کی روش پر اڑ جاتی تھی تو اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا تھا نسیم منسیہ. چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی، نہ صرف یہ کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے، بمشکل کہتے ہیں کل 72 افراد تھے، جن میں سے 12 وہ تھے کہ جو ان کے قریبی ساتھی تھے جنہیں حواریین کے نام سے جانتے ہیں. ان میں سے بھی ایک بدبخت وہ تھا جس نے غداری کی اور مخبری کی اور حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرایا.
باقی پوری قوم جو ہے ان کے کفر پر، انکار پر، مخالفت پر، دشمنی پر ایسی اڑی کہ انہیں مرتد بھی قرار دیا، انہیں واجب القتل قرار دیا، حضرت مریم سلام علیہا کی شان میں گستاخی کی، حضرت عیسیٰ کو ولد الزنا قرار دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو وہ قوم مستحق ہو چکی تھی کہ اسے نسیہ منسیہ کر دیا جائے، لیکن ایک خاص حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اسے تاحال باقی رکھا ہوا ہے. اب جو مستقبل ہے عالم انسانیت کا، اس کے حوالے سے سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کے بعض معاملات کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اسی حوالے سے میں نے ان آیات کو آج منتخب کیا ہے ابتدائی گفتگو کے لیے. ان میں ایک بات آپ پہلے ہی نوٹ کر لیجئے کہ ویسے تو رسول بہت آئے ہیں، لیکن جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اور تاریخ کا جائزہ لے سکا ہوں، امتیں دو ہی ہوئی ہیں، ایک سابقہ امت مسلمہ، ایک یہ امت مسلمہ. کتابیں بھی دو ہی نازل ہوئی ہیں. ویسے ہمارا ایمان ہے 4 کتابوں پر، لیکن اصل میں لفظ کتاب کا اطلاق جو ہے وہ یا تورات پر ہوتا ہے یا قرآن پر ہوتا ہے. زبور میں کوئی شریعت نہیں ہے، وہ حمد کے ترانوں پر مشتمل. اسی طریقے سے انجیل میں کوئی شریعت نہیں ہے، وہ عام مواعظ پر، نصیحت پر مشتمل ہے. حکمت ہے، احکام نہیں ہے. اور لفظ کتاب خاص طور پر ہے احکام شریعت کے لیے. تو اصل کتابیں دو ہی ہیں. یوں سمجھیے کہ زبور اور انجیل جو ہے تورات کے ضمن میں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جب وہ ملتی ہے کتاب بائبل جسے آپ کہتے ہیں، تو اس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کی بھی تمام کتابیں ہیں، زبور بھی ہے، پھر نیو ٹیسٹمنٹ ہے. اصل میں یہ ایک کتاب ہے. تو امتیں دو، کتابیں دو، قبلے دو. ایک قبلہ یروشلم رہا ہے، بیت المقدس رہا ہے. دوسرا قبلہ جو اصل قدیم قبلہ ہے وہ بیت اللہ ہے. اور ان دونوں کی اصل میں بڑی اہمیت ہے. میں چاہتا ہوں کہ چند حقیقتیں جو ہیں ان کے بارے میں آپ ان آیات کے حوالے سے سمجھ لیں. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ پر نبوت ختم ہوئی، دین کی تکمیل ہونی تھی، آپ کو دونوں قبلوں کا متولی بنایا گیا. دونوں قبلے آپ کی تحویل میں دیے گئے. یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو سفر معراج ہے اس کے 2 حصے رکھے گئے. اصل تو تھا آسمان کا سفر، آسمان کی سیر، ملکوت السماوات والارض، کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض. تو گویا کہ وہی ملکوت السماوات والارض ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ کرانا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سفر معراج کے 2 حصے ہوئے. ایک زمینی حصہ ہے، ایک قبلے سے دوسرے قبلے تک. اور یہ نہیں ہوا کہ خانہ کعبہ میں تمام انبیاء کو جمع کر کے وہاں امامت کرائی جاتی حضور سے. یہ مسجد اقصیٰ میں ہوا ہے. آپ مکے سے شام لے جائے گئے، یعنی بیت المقدس، وہاں تمام انبیاء کی جماعت کی آپ نے امامت فرمائی. پھر وہاں سے آپ کا جو اصل سفر ہے، سماوی سفر، آسمانی سفر، وہ شروع ہوا. اس کے ذکر سے یہ سورت شروع ہو رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ہستی جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی آیات میں سے. مشاہدہ وہاں بھی ہوا، مشاہدات پھر جا کر آسمانوں پر بھی ہوئے، سدرۃ المنتہا تک. لیکن یہاں اسی زمینی حصے کا تذکرہ ہو رہا ہے. انہ هو السمیع البصیر، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی. اب اس آیت کے حوالے سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، تمام انبیاء کے کمالات کے جامع ہیں،
قرآن حکیم تمام سابقہ کتب سماویہ کی مہیمن بھی ہے، جامع بھی ہے، اور حضور کو جو امامت دی گئی ہے تو ان دونوں امتوں کی تولیت اور دونوں قبلوں کا متولی آپ کو اور آپ کی امت کو بنایا گیا ہے، اس لیے اس سفر کا یہ زمینی حصہ جو ہے اختیار کیا گیا۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسرائیل، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تھی اور اسے ہم نے قرار دیا تھا ہدایت نامہ، رہنمائی بنی اسرائیل کے لیے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے، پہلی بات یہ کہ اصل میں امت کی تشکیل ہوتی ہے کتاب کی بنیاد پر۔ ویسے تو بنی اسرائیل پہلے بھی چلے آ رہے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد ہے نا، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے، وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو حضرت ابراہیم سے حضرت موسیٰ تک کم و بیش 800 برس ہے، لیکن امت نہیں بنے تھے ابھی۔ وہ تو ایک قوم ہے، ایک نسل ہے، اگرچہ وہ مسلمان بھی اس میں اعتبار سے شمار کیے جاتے تھے، توحید بہرحال ان کے ہاں رہی ہے، لیکن امت کی تشکیل ہوتی ہے کتاب کی بنیاد پر۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اس امت کی تشکیل ہوئی ہے قرآن کی بنیاد پر۔ یہی وجہ ہے کہ اس رکوع کے آخر میں آیا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، اور پھر جو آخری آیات میں نے تلاوت کی ہے اس میں قرآن کی عظمت کے بارے میں یہ بڑا پرجلال انداز ہے۔ یہ قرآن وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اسے ہم نے حق کے ساتھ فیصلہ کن بنا کر نازل کیا ہے، اور یہ فیصلہ کن بن کر نازل ہوا ہے۔ فصاحت، بلاغت، اس کی معراج ہے یہ جو آیت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ذرا نوٹ کیجئے اس بات کو، اور اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر بشارت دینے والا اور نذیر بنا کر۔ گویا کہ اصل شے کتاب ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، یہ الفاظ کس کی شان میں آ رہے ہیں؟ قرآن مجید کے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کا کام تبشیر ہے، انذار ہے، خبردار کرنا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سارا زور یہاں قرآن پر دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ قرآن ہے کہ جس نے ہم نے وقفے وقفے سے نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، تاکہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو سنائیں۔ اس قرآن کا یکبارگی نازل کیا جانا ناقابل تحمل تھا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کا عظیم ترین معجزہ ہے، اس حوالے سے اس کا تحمل یکبارگی نہیں ہو سکتا تھا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ بہرحال یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس امت کی تشکیل تورات کی بنیاد پر، اس امت کی تشکیل قرآن کی بنیاد پر۔ دوسری بات یہ کہ تورات کے بارے میں فرمایا ہدی لبنی اسرائیل، قرآن اپنے بارے میں کہتا ہدی للناس، وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت نامہ اور رہنمائی بن کر آئی تورات، اور قرآن پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ اور رہنمائی بن کر نازل ہوا۔ یہ فرق، جو تفاوت جو ہے، اور اسی میں نوٹ کیجئے جو میں نے آپ کو سنایا سورہ آل عمران میں فرمایا حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسولا الی بنی اسرائیل، اور حضور کے بارے میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ لیکن قرآن اور تورات ان دونوں کی تعلیمات کا لب لباب کیا ہے؟ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا، میرے سوا کسی اور پر بھروسہ مت کرنا۔ توکل اصل میں ایمان ہے یا نہیں ہے، ہر شخص جو ہے اس کا لٹمس ٹیسٹ کر سکتا ہے اپنے بارے میں، دوسروں کو کبھی نہ اس پر آزمائیے، اپنے اندر جھانکیے۔ توکل پیسے پر ہے یا اللہ پر ہے؟ بھروسہ دنیاوی مال و اسباب پر ہے یا اللہ کی ذات پر ہے؟
کتنا بھروسہ، کتنا اعتماد، کتنا توکل، کتنا اطمینان دنیاوی وسائل اور اسباب اور روپے پیسے پر ہے، اور کتنا بھروسہ اور توکل اور اعتماد اللہ کی ذات پر ہے۔ آدمی اپنے آپ کو خود ایسا سیلف اسسمنٹ ہے یہ۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، توحید کا یہ تقاضا جو ہے یہ سب سے زیادہ یوں سمجھیے کہ اس کا لب لباب ہے، اللہ کے سوا کسی، میرے سوا کسی اور کو کارساز نہ سمجھنا، بھروسے کے قابل نہ سمجھنا، اعتماد نہ کرنا، توکل نہ کرنا۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، حضرت سام، حضرت حام، حضرت یافس، اور یہ سامی النسل ہے جو ترک اقوام ہے، یاجوج ماجوج ہے، وسط ایشیا سے جو شمال میں اور مشرق میں آباد ہے، یہ حضرت یافس کی اولاد ہے۔ سندھ و ہند اور سوڈان اور مصر وغیرہ یہ حضرت حام کی اولاد ہے۔ سب کے سب پھر چونکہ آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اب یہ تین چیزیں تو میں نے آپ کو اس اعتبار سے نوٹ کرائی، بلکہ بعض چیزیں اور میں عرض کروں گا۔ تقابل، سابقہ امت، موجودہ امت۔ سابقہ امت کو تورات دی گئی، اس امت کو قرآن دیا گیا۔ وہ ھدی لبنی اسرائیل، یہ ھدی للناس۔ اس کا قبلہ بیت المقدس، اس کا قبلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر بیت اللہ۔ اب ایک اور فرق نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ایک قبلے کی معجزانہ طور پر حفاظت کی ہے، دوسرے قبلے کی کوئی حفاظت نہیں کی۔ خانہ کعبہ پر ابرہہ چڑھ کر آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ معجزانہ طور پر خانہ کعبہ کی حفاظت کی گئی، اور بیت المقدس جس کو آپ اب مسجد اقصیٰ کہیں یا پھر ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی جو تھا، 4 مرتبہ اس کی ڈیسیکریشن ہو چکی ہے، بے حرمتی ہو چکی ہے۔ 2 مرتبہ وہ ڈھایا گیا نبوکڈنضر کے ہاتھوں 700 قبل مسیح میں، پھر ٹائٹس رومی کے ہاتھوں سن 70 عیسوی میں، 2 مرتبہ مسلمانوں کے تولیت کے زمانے میں بے حرمتی ہوئی، ایک مرتبہ کروسیڈرز کے ہاتھوں، صلیبیوں کے ہاتھوں، اور ایک مرتبہ اب یہودیوں کے ہاتھوں ہو رہی۔ تو یہ ہے اصل میں فرق و تفاوت، نوٹ کرتے چلیے ابھی۔ دوسری بات یہ کہ تورات کی حفاظت کی ضمانت دی گئی، قرآن کی حفاظت کی ضمانت دی گئی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن مجید کے بارے میں ضمانت، ہم اس کے محافظ ہیں، اس میں کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہو سکتی، لفظی کوئی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوگا۔ معنی میں لوگ تعویل میں، تعبیر میں، تفسیر میں وہ جو چاہے کر لیں، لیکن یہ کہ متن اس کا محفوظ رہے گا، جبکہ تورات کی یہ حفاظت نہیں۔ یہ میں کچھ ابھی حقائق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس کی اصل میں بنیادی حکمتیں کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ یہ ساری باتیں میں نے اصل میں اس لیے آپ کو بتائی ہیں کہ اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور مستقبل قریب میں جو کچھ ہونے والا ہے، اصل میں یہ سارا معاملہ ان 2 مسلمان امتوں کا ہے۔ دنیا میں عالم اسباب میں آپ کو بہت سے عوامل کار فرما نظر آتے ہیں، سطحی قسم کے عوامل، کوئی اونچ نیچ، کوئی اس کی زیادتی، کوئی اس کا قصور، اس کا ظلم، ان کی کوتاہی وغیرہ، لیکن اصل میں پس پردہ اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت کار فرما ہوتی ہے، اور بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ظواہر میں اس کی نگاہیں الجھ نہ جائیں۔ مجھے بڑا پیارا شعر یاد آ گیا اقبال کا، بال جبریل کی بالکل ابتدائی جو ان کی نظم ہے، گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ کبھی انسان کا جو ہے اس کا مشاہدہ بہت دور تک چلا جاتا ہے، کبھی انسان اپنے آس پاس کے ماحول میں اپنے مسائل میں الجھ کر رہ جاتا ہے۔
تو بندہ مومن کو دیکھنا چاہیے کہ پس پردہ کیا حکمت ہے، کیا مشیت ہے اللہ کی، کیا چیز ہے کہ جو کار فرما ہے ان حوادث اور واقعات کے پیچھے۔ اس حوالے سے اصل میں ان دو امتوں کی تاریخ کا سمجھنا اور ان تاریخ کے حوالے سے یہ آگے سب کے حالات کا فہم حاصل کرنا کہ اب کیا ہونے والا ہے، یہ در حقیقت میری اس تالیف کا اصل موضوع ہے جو ابھی حال ہی میں چھپی ہے۔ اصل میں میں جب اس مرتبہ بیرونی سفر پر گیا تھا جنوری فروری میں، تو واپس آتے ہی عید الفطر کا تہوار تھا، تو ہم نے ایک جلسہ منعقد کیا تھا لاہور میں عید الفطر کے ساتھ ہی، کافی بڑی گیدرنگ تھی، 7-8 ہزار افراد تھے اس میں میں نے ایک تقریر کی تھی۔ پھر نوائے وقت میں جو میرے کالم چھپ رہے تھے، میں نے ایک ایک چیز اس میں سے لے کر وقفے سے کچھ اور موضوعات بھی آ جاتے تھے، کرنٹ ٹاپکس، لیکن وقفے سے میں نے اسی تقریر کے مختلف جو حصے ہیں ان کو ضبط تحریر میں لا کر شائع کیا۔ اب وہ ایک کتاب کی صورت میں شائع ہو چکی ہے جس کا ٹائٹل وہی ہے، سابقہ اور موجودہ مسلمان امتیں، ان کا ماضی، حال اور مستقبل، اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری۔ اس حوالے سے ایک حدیث مبارک ہے جو میں نے یہاں تو کئی مرتبہ بیان کی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ حدیث نبوی کی عظمت کا جو گہرا انکشاف مجھ پر ہوا ہے، بعض احادیث خاص طور پر ایسی ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طرح علم اور حکمت کے خزانوں کی کلید ہے وہ حدیثیں۔ اسی قسم کی ایک حدیث ہے یہ، جامع ترمذی میں روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے، حضور نے فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جو بنی اسرائیل پر ہو چکے ہیں۔ اور تشبیہ جو ہے انتہائی بلاغت اور فصاحت، جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے سے مشابہ ہوتی ہیں، فصاحت اور بلاغت کی حد ہے۔ کئی مرتبہ میں نے واضح کیا ہے کہ جوتیوں کو جب جوڑا رکھا ہوا ہو زمین پر تو آپ دیکھیں گے اوپر سے تو فرق نظر آئے گا، پنجے کے حساب سے رخ جو ہے مختلف، ان کے تلوے جوڑ دیجئے تو سرے منہ فرق نہیں، جس کو کبھی ہم جیومیٹری میں پڑھا کرتے تھے ٹرائنگلز آر کانگروئنٹ، ہر چیز پوری طرح منطبق ہو رہی۔ یہی معاملہ ہے سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ اور موجودہ امت مسلمہ کی تاریخ۔ واقعہ یہ کہ اس حدیث کے بعد جب میں نے جائزہ لیا اور جس درجے انکشاف ہوا ہے مجھ پر مشابہت کا، حد درجے مشابہت ہے، اور اس پر بھی غور کیجئے کہ قرآن نے یہاں پر 4 ادوار بیان کیے ان آیات میں، چند آیتیں ہیں یہ، پہلے رکوع کی 10 آیتوں میں سے 3 شروع کی تمہیدی ہیں اور 3 آخر میں آ رہی ہے، وہ بھی سابقہ کی بجائے موجودہ امت مسلمہ سے زیادہ متعلق ہے، درمیان میں 4 آیتیں ہیں کل، اور 4 آیتیں آخری رکوع کی ہے، اول و آخر کے اندر بڑا گہرا ربط ہے۔ اب میں لفظ بلفظ ان کی تشریح نہیں کروں گا، لیکن جان لیجئے کہ بنی اسرائیل کے تاریخ کے 4 ادوار کا ذکر ہے۔ تاریخ شروع کب ہوئی؟ جب تورات دی گئی، یہ 1300 یا 1400 قبل مسیح کا واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل مصر سے نکلے ہیں، پھر صحرائے سینا میں جب تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا گیا کوہ طور پر، وہاں تورات دی گئی، وہاں سے ان کی بحیثیت امت مسلمہ تاریخ شروع ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے 7ویں صدی عیسوی میں، 610 میں حضور پر وحی کا آغاز ہوا ہے عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے، 600 یہ شامل کیجئے، 1400 وہ، تو 2000 برس ہو چکے تھے اس سابقہ امت مسلمہ کی تاریخ کو حضور کی بعثت کے وقت، اور اب اس میں شامل کیجئے 1400 برس اور، تو 3500 سال تقریباً ان کی امت کی حیثیت سے تاریخ بن جائے گی۔ تو اب یہاں نوٹ کیجئے ان کے 4 انوار کا ذکر یہاں ہے کہ 2 مرتبہ تمہیں عروج حاصل ہوگا، ہماری رحمتیں ہوں گی، امددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا،
ہم تمہاری مدد کریں گے، مال سے، اولاد سے، تمہاری نفری بہت ہوگی، سطوت ہوگی، شوکت ہوگی، دبدبہ ہوگا، اقتدار ہوگا۔ تاریخی اعتبار سے نوٹ کیجئے، پہلا دور وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 برس بعد شروع ہوا ہے، فوراً شروع نہیں ہوا۔ اس امت کا اقتدار اور عزت کا دور حضرت موسیٰ کے ساتھ شروع نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کہ قوم نے جہاد اور قتال سے انکار کر دیا تھا۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو صدا یہ ملی، تقابل کرتے جائیے۔ یہاں چونکہ حضور کی امت نے جانثاری کی اور آپ کے چشم و ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں جو ہے وہ قربان کر دی، لہذا آپ کے اپنے عہد میں وہ نظام قائم ہو گیا، حکومت قائم ہو گئی، مسلمانوں کی شان اور شوکت کا دور شروع ہو گیا۔ وہاں 300 برس کا فصل رہا، اس وجہ سے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی، ہم جنگ نہیں کریں گے۔ بہرحال ان کا جو پہلا دور عروج ہے وہ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کا دور حکومت ہے۔ شان، شوکت، سطوت، عزت، دبدبہ، بہت بڑی حکومت۔ اس کے بعد تدریجاً زوال شروع ہوا۔ ظاہر بات ہے قوموں کا عروج اور زوال ایک دو دن کا تو نہیں ہوتا، بڑی عالی شان عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے۔ تدریجاً جو پھر ان کا زوال آیا، زوال کیوں آیا؟ جو اصل مشن دیا گیا تھا، تورات کو مضبوطی سے تھامو، خذوا ما آتیناکم بقوۃ، جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو۔ لیکن جب یہ کہ اس فرض منصبی میں کوتاہی ہوئی، دنیا اور دنیا کی دولتیں اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کا عیش یہ مطلوب و مقصود ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، اور ہم نے پہلے ہی متنبع کر دیا تھا بنی اسرائیل کو اپنی کتاب میں یعنی تورات میں کہ تم 2 مرتبہ بڑی سرکشی کرو گے، تمہارے اندر بڑا فساد رونما ہوگا۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب پہلی سرکشی کا وقت آیا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم نے تم پر مسلط کر دیے اپنے ایسے بندے جو بڑے خونخوار تھے، جنگجو تھے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، وہ تمہاری بستیوں میں، آبادیوں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور اللہ کی وہ جو دھمکی تھی وہ پوری ہو کر رہی، اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہا۔ تاریخی اعتبار سے یہ نبوکدنضر کا حملہ ہے بیبیلونیا سے۔ 6 لاکھ یہودی اس نے قتل کیے یروشلم میں۔ آپ اندازہ کیجئے اس وقت حضرت مسیح سے 700 برس قبل، آج سے 2500 سے زیادہ سال قبل 12 لاکھ کی آبادی تھی یروشلم کی۔ اس سے اندازہ کیجئے سطوت اور شوکت۔ 6 لاکھ آن دی اسپاٹ قتل کیا، 6 لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا۔ 150 برس تک بیبیلونیا میں کیپٹیوٹی میں رہے ہیں، ان کو کہتے ہیں پیریڈ آف کیپٹیوٹی، اسیری کا دور۔ اور یروشلم میں جو ان کا حضرت سلیمان کا بنایا ہوا ان کا کعبہ، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جو مقام ہمارے نزدیک خانہ کعبہ کا ہے وہ ان کے نزدیک ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی کا ہے۔ مسمار کیا اسے، بنیادیں تک کھود دی، نہ کوئی ایک انسان بچا اس شہر میں، نہ کوئی 2 اینٹیں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑی رہ گئی۔ یہ عذاب آیا ہے ایک امت مسلمہ پر، ذرا نوٹ کرتے جائیے۔ یہ امت مسلمہ بھی کون سی جس کے بارے میں 2 مرتبہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل ذرا یاد کرو میرے انعام اور احسان کو جو تم پر ہوا، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ تو جتنی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی پھر سزا کی شدت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی غلط حرکت کرے، عام آدمی غلط حرکت کرے گا جو سزا اسے ملے گی، ایک عالم و فاضل آدمی وہی غلطی کرے گا تو زیادہ بڑی سزا کا مستحق ہوگا۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل۔ بہرحال جو بھی مایوسی، حضرت عزیر علیہ السلام اسی زمانے میں یروشلم میں کہیں آئے ہیں، جب دیکھا ویرانی کا منظر تو کہا نا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کا رسول ہے
اور اس کی زبان سے الفاظ نکلے ہیں اللہ اس بستی کو کیسے دوبارہ آباد کر دے گا، ایسی ویرانی، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، لیکن اللہ نے پھر اس کو آباد کیا۔ ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ یہ کیوں ہوا توبہ کی وجہ سے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی بعثت ہوئی، انہوں نے توبہ کی منادی کی، اے بنی اسرائیل رجوع کرو اللہ کی جناب میں، توبہ کرو، باز آ جاؤ، اپنے غلط لچھن چھوڑ دو، گڑ گڑاؤ اللہ کی جناب میں۔ اور بنی اسرائیل نے لبیک کہا ان کی دعوت پر۔ یہ توبہ کی منادی ہے جو ہوئی ہے۔ عالم اسباب میں کیا ہوا؟ اللہ کے ہاں جب توبہ قبول ہو گئی تو عالم اسباب میں بھی تو کچھ ہوگا نا، آخر کوئی ذریعہ بنے گا۔ اب جو سائرس یا کیخورس یا ذوالقرنین جو ایران کے بادشاہ تھے، جن کا قرآن مجید میں سورہ کہف میں تذکرہ ہے، انہوں نے حملہ کیا عراق پر، بیبیلونیا عراق ہے، اور تباہ و برباد کیا اس حکومت کو، اور پھر ان کو اجازت دے دی، یہ اسیر تھے وہاں، تم جاؤ اپنے گھر لوٹ جاؤ، جاؤ یروشلم دوبارہ آباد کر لو، تمہیں اب آزادی دے دی گئی۔ یہ عالم اسباب میں ہوا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا عالم اسباب میں ہونے والے واقعات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اصلاً کیوں ہوا؟ اس لیے کہ قوم نے توبہ کی۔ عالم اسباب میں اس کا سبب یہ بن گیا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہے، اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ تو اسباب اور دنیا میں جو بھی یہ عوامل کار فرما ہوتے ہیں، ان کے پس پشت پس پردہ اللہ کی حکمت اور مشیت کو سمجھنا، یہ ہے صاحب ایمان کا کام۔ بہرحال پھر ان کا دوسرا دور یہ آیا، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ پھر ہم نے تمہاری باری لوٹا دی ان پر، اور تمہیں تمہاری مدد کی مال سے بھی اور اولاد سے بھی، اور تمہاری نفری بھی کثرت سے کر دی۔ لیکن پھر دوسرا دور آیا، پھر سرکشی، پھر تمرد، پھر عیاشیاں، پھر گل چھرے، پھر جب زوال آیا ہے اخلاقی تو دوسرا کوڑا آیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو پھر ہم نے بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، یہ گویا کہ یہاں محذوف مانے جائیں گے، پھر ہم نے اپنے کچھ بندے تم پر مسلط کر دیے، اور انہوں نے تمہارے حلیے بگاڑ دیے۔ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ داخل ہو مسجد اقصیٰ میں، وہی ہیکل سلیمانی، جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، جیسے نیبوکڈنیزر نے، بیبیلونینز نے اس ہیکل کو مسمار کر دیا تھا، پھر بعد میں اس کی تعمیر ہوئی۔ جب دوسرا دور آیا ان کا مکابی سلطنت اور توبہ کے بعد پھر جو عروج ہوا، دوبارہ بنا لیا۔ پھر اب دوبارہ جو ہے رومیوں کے ہاتھوں جو ہے یہ ہیکل سلیمانی مسمار ہوا ہے، اور یہ 70 عیسوی میں ہوا۔ اس تاریخ کو اچھی طرح نوٹ کیجیے، وہ دن اور آج کا دن ہیکل سلیمانی مسمار پڑا ہوا ہے، صرف اس کی ایک طرف کی کوئی بنیاد ہے جو دیوار کی شکل میں باقی ہے، اس کا نام ویلنگ وال ہے، جو اخبارات میں آپ پڑھتے ہوں گے۔ یہودی وہاں جاتے ہیں رو پیٹ کر، اور اپنا جو بھی ہے ماتم کر کے آ جاتے ہیں۔ اس کا بڑا تعلق ہے اب جو آنے والے واقعات ہیں ان کے حوالے سے، اس کو یہاں پر تاریخی طور پر اپنے ذہن میں ٹانکتے چلیے۔ اب اس کے بعد وہ وقت آیا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ دوبارہ ہر شے جس پر انہیں اختیار حاصل ہوا اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اب ہے وہ آخری باتیں، اب ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے حضور کی بعثت کے وقت، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، اگرچہ تم آخری سزا کے مستحق ہو چکے تھے، ہمارے بندے عیسیٰ کو مرتد قرار دے کر سولی پر چڑھا کر، تم نے تو اپنے طور پر چڑھائی دیا نا، جو اللہ نے کیا جو کیا وہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ آسمان پر لے گیا، یہ اللہ کا فعل ہے، تم نے تو چڑھا دیا نا اپنے بس پڑتے، تو تم آخری عذاب کے مستحق ہو چکے تھے،
لیکن میں نے کہیں اپنی تحریر میں لفظ استعمال کیا، اسی کتاب میں ہے، ایک لیو فار اپیل بھی ہوتی ہے یا مرسی اپیل ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ تک بھی ساری اپیلز جو ہے وہ رد ہو گئی اور وہ پھانسی کی سزا برقرار ہے. پھر صدر مملکت کو پھر ایک اختیار کہ وہ چاہے تو رحم کی اپیل منظور کر لے. انہیں ایک موقع دیا گیا ہے کہ اب اگر تم محمد کے دامن میں آ جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب بھی ہم تم پر رحمت فرمانے کے لیے تیار ہیں. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب تم پر اب بھی رحمت فرمانے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے اعادہ کیا اپنے سابقہ طرز عمل کا تو ہم بھی اعادہ کریں گے اپنی سابقہ سزاؤں کا. پھر اسی طرح کے کوڑے تم پر برسیں گے. اس کے بعد وہ ہے آیت ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. دیکھیے نوٹ کیجئے خاص طور پر یہاں نمایاں کیا جا رہا ہے قرآن کو، حضور کی شخصیت کو اتنا نمایاں نہیں کیا ہے جتنا قرآن کو کیا ہے. مراد تو یہ کہ محمد پر ایمان لے آؤ، دامن رحمت محمدی میں آ جاؤ، اس کے سائے میں آ جاؤ، لیکن نمایاں کس کو کیا؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن ہے جو ہدایت دیتا ہے اس راستے کی طرف کہ جو سب سے زیادہ سیدھا راستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور بشارت دیتا ہے ان لوگوں کو، اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہیں، أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ قرآن پر عمل نہیں کریں گے. دعویٰ کریں گے قرآن پر ایمان ہے ہمارا، عمل تھوڑے کریں گے. عمل ہوگا تو آخرت کے یقین سے ہوگا کہ بعث بعد الموت ہے، اللہ کے حضور میں حاضری ہے، جواب دہی ہے، جزا و سزا ہے. اس کا یقین ہوگا تو عمل ہوگا. ورنہ عشق رسول کے دعوے بھی ہوں گے، محفلیں بھی ہوں گی، میلاد بھی ہوگی، جلوس بھی ہوں گے، عمل نہیں ہوگا، اتباع نہیں ہوگا رسول کا. عمل کا سارا دار و مدار جو ہے وہ آخرت کے ایمان پر ہے. اسی لیے فرمایا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے پھر ان کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب فراہم کیا. آخری رکوع کی جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں سے اب صرف 2 کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے حضرت موسیٰ کا اور فرعون کا جو معاملہ ہوا اس کا حوالہ میں دے چکا ہوں. آخر میں فرمایا اِنَّهَا بالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا ہے اور ہم نے اس کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے. تکرار میں جو یہ خوبی اور جو خوبصورتی ہے عبارت کی اور جو زور ہے اور جو جلال ہے، تھوڑا سا ادب سے واقفیت ہو، عربی زبان سے واقفیت ہو تبھی انسان اپریشیٹ کر سکتا ہے. وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، حق سے مراد کیا ہے؟ شدنی، یقینی، اور وہ شے کہ جو نتیجہ خیز ہو. اس قرآن کا ماننا نہ ماننا برابر نہیں ہے. اسی لیے ایک بڑی پیاری حدیث ہے مسلم شریف میں، راوی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اب آئندہ تو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، اور اسی کو چھوڑنے کے باعث، اسی کو پیٹھ دکھانے کے باعث ذلیل و خوار کر دے گا. اسی کی تعبیر پھر اقبال نے کی ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. خوار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوراں شدی، اے تو شبنم بر زمیں افتندئی در بغل داری کتاب زندئی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. بہرحال اب ان آیات کا تو ترجمہ ہو گیا. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا آپ اس حدیث کی روشنی میں ذرا دیکھیے. اس امت کی تاریخ میں بھی 4 ادوار آ چکے ہیں. پہلا دور عروج کا، فرق یہ ہے کہ ہمارا عروج کا دور حضور کے زمانے ہی سے شروع ہو گیا. وجہ میں بیان کر چکا ہوں. آپ کے صحابہ نے جس طرح کی جانفشانی، سرفروشی، قربانیاں
یہ الفاظ جو ہے اس کو محاورہ یا استعارہ کہتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ واقعہ ہے کہ چشم و ابرو کے اشارے پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ غزوہ بدر سے پہلے جو بعض صحابہ نے الفاظ استعمال کیے تھے کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ نبی آپ حکم دیجئے، اگر آپ ہمیں حکم دیں گے ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے، آپ کا حکم ہوگا برق الغماد تک جا پہنچیں گے، یمن کا شہر ہے وہاں تک جا پہنچیں، حکم تو دیجئے۔ اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے، اور ہمیں قیاس نہ کیجئے موسیٰ کی ساتھیوں پر، یہ حضرت مقداد کے الفاظ تھے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو لبیک کہیں گے، جو آپ حکم دیں گے سر تسلیم خم ہوگا۔ پہلا دور شروع ہو گیا حضور کے زمانے ہی سے، اس میں خلافت راشدہ کا دور تو مختصر ہے، لیکن مسلمان بحیثیت امت ان کا عروج چلا ہے کم سے کم 300 برس۔ دور بنو امیہ فتوحات کا دور، دور بنو عباس کا نصف اول، وہی دبدبا، شان، شوکت، عزت، علم تھا تو یہاں تھا، روشنی تھی تو یہاں تھی۔ اس کے بعد پھر ہمارا دوسرا دور زوال کا آیا، جب بغداد کی وہ 1001 نائٹس، بغداد کی عریبین نائٹس کتابیں، پھر جب وہ عیش میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، پھر جو حشر ہوا ہے، پہلی پٹائی ہوئی صلیبیوں کے ہاتھوں، 1,20,000 مسلمان ایک دن میں قتل ہوا ہے یروشلم میں، اور پھر جو اصل سیلاب آیا ہے، جیسے نبوکدنضر مشرق سے آیا تھا اسی طریقے سے مشرق سے آیا ہے تاتاری طوفان، کروڑوں مسلمان قتل ہوئے۔ آخری خلیفہ بنو عباس کا محل میں سے گھسیٹ کر لا کر سڑک پر ڈال کر اور اس کو ایک کھال میں لپیٹ کر اور گھوڑوں کے سموں تلے کچل دیا گیا۔ آسمارا حق بود گر خون بے بارت برزمی، بر زوال ملک مستعصم امیر المومنی۔ انتہا تھی، تباہی، بربادی، وہی ویرانی جو کبھی ہوئی تھی یروشلم کی، وہی ویرانی۔ مسجد اقصی کی بے حرمتی ہو گئی صلیبیوں کے ہاتھوں، مسلمان کروڑوں کی تعداد میں قتل ہو گئے صلیبیوں کے ہاتھوں اور پھر تاتاریوں کے ہاتھوں۔ بغداد کی تباہی ہو گئی تاتاریوں کے ہاتھوں۔ ہاں، خانہ کعبہ بچا رہا، میں عرض کر چکا ہوں، کوئی خاص حکمت ہے اللہ کی، اپنے اس گھر کو بچایا اس نے۔ اسی لیے جو پولیٹیکل جو سینٹر تھا عالم اسلام کا، اس کو اللہ نے منتقل کروا دیا۔ دمشق ہو، پہلے کوفہ، حضرت علی کوفہ تشریف لے گئے، پھر وہ بنو امیہ کے دور میں دمشق ہو گیا، پھر بنو عباس کے دور میں بغداد ہو گیا، تو ساری تباہی وہاں آئی ہے۔ خانہ کعبہ کو اللہ نے بچایا، جیسے کہ اس سے پہلے ابرہہ کے ہاتھوں بچایا تھا۔ پھر ہمارا دوسرا عروج شروع ہوا، اور یہ عروج شروع ہوا ترکوں کے ہاتھوں۔ عرب اس وقت سے معزول کیے جا چکے ہیں امت مسلمہ کی قیادت سے، اس کو نقطے کو نوٹ کرتے جائیے تاریخی اعتبار سے۔ سابقہ امت جو تھی وہ ایک نسل کی امت تھی، لہذا ان کے ہاں دوبارہ جو ہوا ریوائیول وہ اسی امت میں ہوا، اسی نسل میں ہوا۔ یہاں کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ملٹی نیشنل امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا اب جو ہے یہاں پر دوسرا عروج آیا وہ ترکوں کے زیر قیادت آیا ہے۔ آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ پھر زوال آیا، ان پر زوال آیا تھا یونانیوں کے ہاتھوں، رومیوں کے ہاتھوں، یورپی اقوام کے ہاتھوں۔ ٹائٹس رومن تھا جس نے کہ ہیکل سلیمانی کو سن 70 میں مسمار کیا ہے۔ ہم پر بھی دوسرا زوال آیا، انگریزوں کے ہاتھوں، فرانسیسیوں کے ہاتھوں، ولندیزیوں کے ہاتھوں، اطالویوں کے ہاتھوں۔ اسپین کی مملکت ختم کرنے کے بعد سے یہ سیلاب جو آیا ہے عالم اسلام پر، وہ معاملہ انتہا کو پہنچا ہے اس صدی کے شروع میں، جبکہ پہلی عالمگیر جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ نسیم منسیہ
وجود ختم. عالم اسلام کے حصے بکھرے چیچڑے کر دیے. یہ انگریزوں کا، یہ فرانسیسیوں کا، یہ فلاں کا، یہ اطالویوں کا، یہ ان کا، یہ ان کا. یہ کیفیت تھی ہماری دوسرے زوال کے انتہا کی. پھر وہ حدیث یاد کیجئے، جیسے 4 دور ان کے آئے ایسے 4 دور ہمارے آئے. لیکن اب خاص مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، 20ویں صدی عیسوی کا ایک عجیب فینومینن ہے. 20ویں صدی عیسوی کے ربع اول کے لے کر تقریباً 1920 کے آس پاس سے ان دونوں امتوں میں ایک عروج شروع ہوا ہے. ورنہ یہود کا زوال چلا آ رہا تھا، 1900 برس تک ان کا زوال رہا ہے. ہمارا زوال سقوط غرناطہ سے شروع کیجئے 1492 سے، تو پچھلے سال 1992 کو اس کے پورے 500 برس پورے ہو گئے. لیکن اس صدی کے ربع اول کے بعد سے دونوں امتوں میں ایک عجیب فینومینن ہے، یہ سائملٹینیس ایک عروج آ رہا ہے. تھرڈ اپورڈ موومنٹ. 1919 میں اعلان بالفور ہوا، 1948 میں اسرائیل کی مملکت قائم ہو گئی، اور اب جہاں وہ پہنچے ہوئے ہیں عالم عرب میں کوئی طاقت انہیں اپوز کرنے والی نہیں. ذرا سا وہ ڈنک جس کو کہہ سکے کہ ہو سکتا تھا کہ ڈنک جو ہے وہ ہو جاتا، بن جاتا عراق کے پاس، اس کا جو تہس نہس کر کے اور جو اس کا بھرتا بنایا ہے اور اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا لیا ہے. اب گویا کہ عالم عرب میں اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا سرے سے کوئی دم خم نہیں. یہی وجہ میڈرڈ میں پہنچ گئے، پیشی ہوئی ہے میڈرڈ میں، اسرائیل کے ساتھ ایک میز پر بیٹھے ہیں. اور میڈرڈ جگہ کون سی ہے؟ تمہارا قبرستان ہے عربو، تمہارا قبرستان، وہاں آؤ ذرا. رولے اب دل کھول کر اے دیدہ خون آبابار، وہ نظر آتا ہے تہذیب حجازی کا مزار. تم نے یہاں 800 برس حکومت کی تھی، اب یہی آؤ اور یہودیوں کے، اسرائیلیوں کے سامنے بیٹھو. بیٹھے. اب جو بھی پروسیس چل رہا ہے وہ آپ کے علم میں ہے. دوسری طرف امت مسلمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا ان کو ایک سانس دیا ہے. پہلی عالمگیر جنگ کے بعد جو کچھ ہوا تھا، خلافت ختم 1924 میں، وہ دور ہے مسلمانوں کے زوال کا، دوسرے زوال کی انتہا کا. پھر کچھ ایک ایک کر کے ملک آزاد ہونے شروع ہوئے. 47 میں پاکستان آزاد ہو گیا. بنگلہ دیش تو خیر بعد میں بنا ہے، پاکستان اس وقت 2 خطوں پر مشتمل تھا. ایک ایک کر کے انڈونیشیا، ملائیشیا، آج آپ کو معلوم ہے 50 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں. لیکن جس چیز کی بنا پر آج ہم سب سے زیادہ تلخ اور سیویئر پنشمنٹ کے مستحق ہو چکے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس آزادی کے بعد کسی ایک جگہ بھی اللہ کا دین قائم نہیں ہوا. پہلے تو ہم کہہ سکتے تھے نا، کیا کریں ہم تو غلام ہیں، ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، انگریز کے غلام ہیں، یہاں ہم فرانسیسیوں کے غلام ہیں، یہاں ولندیزیوں کے غلام ہیں. یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا یہود کو حضور کی بعثت کے وقت، اب بھی باز آ جاؤ، توبہ کر لو. عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا رب اب بھی تم پر رحمت فرمانے کو تیار ہے، مگر تم نے اگر اپنی سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے کرتے رہے، تم پر اسی طرح کوڑے برسیں گے. یہی معاملہ اس امت مسلمہ کے ساتھ یہ سو کالڈ آزادی جو ہمیں ملی ہے اس کے بعد ہو چکا ہے. جو کچھ عالم عرب کا جو ہے حال، حالانکہ سب سے بڑی فضیلت ان کی تھی، ان کے پاس یہ اللہ کا کلام ان کی اپنی مادری زبان میں، ان کو اسے سمجھنے کے لیے کوئی اضافی مشقت اور محنت نہیں کرنی پڑتی. اس کے باوجود پورے عالم عرب کے اندر کہیں ابھی تک 1 انچ زمین پر آپ اللہ کا دین قائم نہیں کر سکے. یہ ہے اصل میں وہ بات. یہاں سے سمجھیے کہ اب کیا ہونے والا. سخت ترین سزا جو ہے اب اس امت کو ملنے والی ہے، اور امت میں افضل حصہ عرب، جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے.
اور یہ سخت ترین سزا کیا ہے؟ یہودیوں کے ہاتھوں پٹائی، الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ جو ہے تاریخ انسانی کی، جس کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر، الملحمۃ العظمی، عظیم ترین جنگ۔ اس لیے کہ بالکل آثار صاف نظر آ رہے ہیں، بلکہ ہمیں زین العابدین صاحب نے تو بتایا ہے ان کے کچھ کاروباری مراسم ہیں بعض یہودیوں سے، تو انہوں نے پوچھا بھی ہے کہ when are you going to build your temple؟ ان کا 2-3 سال کی بات ہے، ان کے پورے پلانز بنے ہوئے۔ یہ تو 1897 میں جو نقشہ انہوں نے بنایا تھا، 1919 میں اس کے مطابق بالفور ڈکلریشن آ گیا، 1948 میں اسرائیل بن گیا۔ اب ظاہر بات ہے انہیں مسجد اقصیٰ کی مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ انہیں تو اپنا ہیکل سلیمانی بنانا ہے۔ ہیکل سلیمانی بن نہیں سکتا جب تک کہ مسجد اقصیٰ بشمار نہ ہو، رام مندر بن نہیں سکتا تھا جب تک کہ مسجد ایودھیا جو ہے وہ منہدم نہ کی جائے، اور رام مندر کی بجائے سلیمان کا مندر، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اسے ٹیمپل ہے، ٹیمپل آف سولومن، ہیکل سلیمانی، اس کی تعمیر کے لیے مسجد اقصیٰ گرایا جانا ضروری ہے۔ روکنے والا کون ہے؟ کون سا ہاتھ ہے طاقتور کے جو روک لے گا؟ اور اس کے بعد جو پھر بھٹی دہکے گی، جن میں غیرت ہے، حمیت ہے، وہ اٹھیں گے پروٹیسٹ میں، ان کا خون جوش کھائے گا، کر کیا لیں گے؟ زیادہ زیادہ مظاہرہ کریں گے، کوئی اپنے غم و غصے کا اظہار کریں گے، اور جو آج کا مسلمان حکمران ہے عالم عرب میں، وہ انہیں بھولے گا، چاہے وہ حسنی مبارک ہو اور چاہے وہ اب جو آ گئے ہیں پی ایل او کے یاسر عرفات ہو۔ یہ سب کچھ ہونا ہے، اور پھر جو بھی دنیا میں فسادات آنے والے ہیں خاص طور پر اس علاقے میں۔ البتہ اب یہاں آئیے، جیسا کہ میں نے اپنی تقاریر میں جو حضرات بھی شریک رہے ہیں میں نے بیان کیا ہے، اس کے بعد واضح پیشن گوئی ہے، اس لیے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہو سکتی۔ اس میں قومیتیں تو بدل سکتی ہے کہ پہلے عرب آئے، پھر ترک آئے، پھر ہو سکتا ہے کوئی اور آ جائے، ہوگی وہی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میں نے لفظ استعمال کیا تھا جو بہت معروف ہے، ملٹی نیشنل بزنس فرمز جو ہے دنیا میں وہ بہت مشہور ہیں، اب تو بلکہ انہی کا توتی بول رہا ہے۔ تو ملٹی نیشنل امت ایک ہی ہے، اور وہ امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حوالے سے اس امت کو تو باقی رہنا ہے، اور دین کا غلبہ بھی ہونا ہے، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام بھی دوبارہ قائم ہونا ہے۔ اس حوالے سے اصل اہمیت ہے پاکستان کی۔ یہ جو میرا آج کی گفتگو کا جو عنوان دیا گیا، اور میری اس کتاب کا بھی آخری حصہ اسی سے بحث کرتا ہے، مسلمانوں نے پاکستان کی خصوصی ذمہ داری۔ 400 برس سے مجددین امت اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بھیجے، پورا عالم اسلام، تمام مسلمان ممالک آزاد ہوئے، کہیں اسلام کا نعرہ نہیں لگا سوائے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ باقی ممالک نے اپنی لسانی یا نسلی عصبیتوں کی بنیاد پر، قومیتوں کی بنیاد پر آزادی کی تحریکیں چلائیں، یہاں مسلم قومیت کی بنیاد پر تحریک چلی، اور مسلم قومیت کے بطن سے پاکستان کی ولادت ہوئی۔ پھر یہ کہ سن 49 میں قیام کے فوراً بعد قرارداد مقاصد، اللہ کی حاکمیت کا اقرار و اعلان، یہ بھی اس ملک میں ہوا، اس خطے میں ہوا، آپ کے شہر میں ہوا۔ یہ ہے کچھ شواہد، کچھ اشارات ہیں، پوائنٹرز ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اب بھی اگر ہم نے بھی وہی روش جاری رکھی، میں نے عرض کیا تھا اپنی تقریر میں، وہی 3 باتیں یہاں کہہ رہا ہوں، اب اسی خطے سے ہوگا اسلام کا احیاء، اور یہیں سے اس کا پھر آگے جو ہے گلوبل لیول پر اس کی ایکسٹینشن ہوگی۔ ایک یہ خطہ ہمارا ملک پاکستان، اور دوسرا خطہ اس کے ملحق افغانستان۔ کب ہوگی یہ میں نہیں معلوم، ہمیں نہیں معلوم، ہوگا یہاں سے، اور ان ون آف دی 3 ways۔ یہ ہے اصل میں بات جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک بہترین شکل ہے، ایک بدترین شکل ہے، ایک درمیانی شکل ہے۔ بدترین شکل کیا ہے؟
تاتاریوں کی تاریخ دہرائی جائے، ان کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوا، پھر وہ اسلام لے آئے اور ان کے ہاتھ میں اللہ نے اپنے دین کا جھنڈا تھما دیا۔ بدترین شکل یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں شدید ترین کوئی شکست بھارت کے ہاتھوں دلوائی جائے۔ اس کی طاقت، امریکہ کی اس کے ساتھ پشت پناہی کا معاملہ سب سامنے آ رہی ہے بات۔ جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، اس کے باوجود پوری دنیا خاموش، یا اگر پروگرام بھی ہے تو یہ ہے کہ کشمیر کو آزاد کر کے اور امریکہ اپنا اڈا اسے بنائے۔ یہ پوائنٹرز ہے، جو دباؤ ہے، نیوکلیئر پروگرام۔ اب تو سب نے مان لیا 90 سے منجمد ہے، ایک دوسرے پر سیاستدان الزام ڈالتے رہیں گے، تم نے کیا، وہ کہیں گے نہیں تم نے کیا، ہمیں تو جیسا ملا تھا ویسے رکھا ہے، وہ کہیں گے ہمیں جیسا ملا تھا، لیکن یہ کہ اب یہ کلیئر ہے کہ منجمد ہے، روک تو دیا۔ اور یہ بات بھی کہی گئی ہے، صحیح کہی گئی ہے کہ منجمد کے معنی ہی رول بیک کے ہیں۔ ایک بیان دیا تھا قاضی حسین احمد صاحب نے، مجھے نہیں معلوم اس کی سورس کیا تھی، لیکن اگر وہ صحیح ہے تو گویا کہ ہم اپنے ہاتھوں خودکشی کر چکے، اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو بھی ہماری یہ نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کے انسپیکشن کی امریکہ کو اجازت دے دی گئی ہے۔ اب ان کی سورسز ہو سکتی ہے، مجھے نہیں معلوم ان کی سورس کیا، بیان دیا انہوں نے، اخبار میں چھپا ہے۔ اگر یہ صحیح ہے تو گویا کہ ہم رول بیک کر چکے، ہم نے ہتھیار ڈال دیے، امریکہ کا پورا دباؤ قبول کر لیا، اور پاکستان کے اس وقت کے مخصوص حالات میں یہ خودکشی ہے، بھارت کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو ڈال دینے کے مترادف۔ اس لیے کہ کنونشنل وارفیئر، جو باقی جو قوتوں کے پیمانے ہو سکتے ہیں ان کے اعتبار سے بھارت کا معاملہ، پاکستان کا معاملہ، اب وہ بہت فرق، تفاوت عظیم واقع ہو چکا ہے۔ نیوی ہماری تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، ایئر فورس کو انہوں نے پیرالائز کیا ہوا ہے کہ اس میں ہمارے وہ فاضل پرزے ہی نہیں دیتے۔ کیا کریں گے؟ وہ تو یہ کہ چاہے وہ F-16 ہو، چاہے کوئی F-20 ہو، کوئی بھی ہو، ارب روپے کی چیز ہوگی، چند $100 کا پرزہ نہیں ہوگا تو جنک ہے، وہ اسے کہیں جا کر کباڑیوں کے ہاتھوں فروخت کر دی، اڑ تو نہیں سکتا نا، اور جو ہوائی جہاز اڑ نہ سکتا وہ کیا ہے، وہ تو پھر کباڑ کھانے کے لیے۔ ایک ہی ڈیٹرنٹ جس کے ہم قریب پہنچ چکے تھے، یہ شاید بنا بھی لیا ہے، مختلف باتیں آتی رہی ہیں، میرے تو اتنے وسائل نہیں ہیں کہ میں کہہ سکوں کہ پوزیشن کیا ہے، لیکن اگر امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے گئے تو گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے رحم کرم پر ڈال دیا اور امریکہ کا پورا دباؤ قبول کر لیا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ذرا سی بھی ہماری کوئی نازک مزاج شاہ، وہ تو کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا، ہماری کسی معمولی سی بات پر، اور بھیڑیا جو ہے وہ تو بھیڑ کے بچے کو یہ کہہ کر بھی کہہ سکتا ہے کہ پانی چاہے میری طرف سے تمہاری طرف جا رہا ہے لیکن تم میرا پانی گندلا کر رہے ہو، کوئی بھی بہانہ۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پر وہ عذاب آخری شکل میں تاتاریوں والا آئے، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو، بھارتیوں کو توفیق دے گا اسلام لانے کی، اور پھر یہیں سے اسلام کا آغاز ہوگا۔ یہ گویا کہ ہمارے اعتبار سے بدترین صورت ہے۔ بہترین کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ابھی توبہ کی توفیق دے دے، عذاب سے پہلے دے دے۔ اس کی بھی مثال تاریخ میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، عذاب الہی کا فیصلہ صادر ہو چکا، آثار شروع ہو چکے، پوری قوم نکل آئی ہے اپنی آبادیوں سے باہر آ کر کھلے میدان میں توبہ کی ہے، رجوع کیا ہے، گڑ گڑائے ہیں، آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ یہ واحد استثناء ہے پورے تاریخ رسل میں، اسی لیے سورہ یونس میں کہا گیا الا قوم یونس، کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک، لیکن ہم نے یونس کی قوم پر یہ رحم فرمایا۔ اس کا سبب بھی تھا، رسول اور امت کا معاملہ ہوتا ہے ڈیبٹ کریڈٹ کا، ایک کا ڈیبٹ ہوگا دوسرے کو کریڈٹ ہو جائے گا۔
چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی واضح اجازت آئے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کا یہ ڈیبٹ قوم کے حق میں کریڈٹ بن گیا اور قوم کو رعایت دے دی گئی کہ تم نے توبہ کر لی ہے، ورنہ یہ کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے آپ نے وہ بڑی مشہور حدیث سنی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے ان فرد کے لیے، ایک شخص کے لیے، ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے۔ موت کے آثار شروع، اب تو سبھی توبہ کریں گے، فرعون کا باپ بھی کرے گا، اب توبہ کا دروازہ بند ہے۔ آلان اب توبہ کر رہے ہو، اب تو دروازہ بند۔ لیکن ایک استثناء ہوا ہے، لیکن اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دے، توبہ کی، رجوع کی، اپنے اصل منزل کو یاد کرنا، کہاں چلے تھے، پاکستان کیوں بنایا تھا، لاکھوں انسان کیوں قتل ہوئے تھے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ میں سے بھی کسی کو ہوش نہیں آتا اس کا۔ اپنے دھندے، اپنا کاروبار، اپنے مسائل، کہاں فرصت ہے کہ آدمی سوچے کہ یہ ملک بنا کیوں تھا، ہم کہاں کہاں سے یہاں آئے تھے، کیوں آئے تھے؟ کاروبار جمانے کو، ملیں بنانے کو، ایکسپورٹ امپورٹ کے دھندے کرنے کو۔ یہ ملک کائے کے لیے بنایا تھا، لاکھوں جانے گئی، لیکن یہ کہ اس کو سوچنے کو کوئی تیار نہیں۔ کوئی عجب نہیں، اللہ تعالیٰ دروازہ کھول دے، کوئی رجوع کی کیفیت ہو جائے تو اسی پر در حقیقت میری وہ کتاب بھی ختم ہوئی ہے کہ ہمارا علاج اگر کوئی ہے تو وہ ہے اجتماعی توبہ۔ اجتماعی توبہ شروع ہوتی ہے انفرادی توبہ سے، ایک ایک کر کے توبہ کی منادی حضرت عزیر کا اسی لیے میں نے ذکر کیا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستانی قوم بھی اگر اللہ کی جناب میں ایک ایک کر کے اس کو ایک تحریک کی شکل میں، دعوت کی شکل میں، بہت بڑی مہم کی شکل میں، اجتماعی توبہ کی شکل دے دے تو ہو سکتا ہے کہ عذاب ٹل جائے، اور یہیں سے بغیر کسی اور عذاب کے کوڑے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہاں اسلام قائم کرے، اور یہیں سے پھر پوری دنیا کے لیے ایک روشنی کا مینار وجود میں آ جائے۔ یہ دو شکلیں تو ہوئی ایکسٹریم، بدترین یہ کہ ہم پر عذاب کا وہ کوڑا جو تاتاریوں کے ہاتھوں برسا تھا اسی طرح کا کوڑا برسے، پھر تاتاری اسلام لے آئے، ایسے ہی ہمیں ستانے والے یا سزا دینے والے اسلام لے آئے، ہوگا یہی سے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق دے دے۔ درمیانی شکل یہ ہے کہ کوئی ایک جھٹکا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب سے کم تر پہلے کوئی چھوٹا عذاب دے دے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، شاید کہ یہ جاگ جائیں، ہوش میں آ جائیں، لوٹ جائیں۔ ایک درمیانی شکل ہے۔ اب اس حوالے سے اس وقت جو پاکستان میں سیاسی صورتحال بن گئی ہے، میں اس پر آ رہا ہوں۔ پاکستان میں اس وقت جو سیاسی صورتحال حالیہ الیکشنز کے بعد سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم کھلم کھلا سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں۔ پارٹی ان پاور وہ ہے جس کی لیڈر جو اب پرائم منسٹر ہے، جو اسلامی حدود اور تعزیرات کو وحشیانہ کہتی ہے، شی از آن ریکارڈ، کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں۔ وہ جوائنٹ الیکشن، جوائنٹ الیکٹوریٹ تک کی بات کر رہی ہے کہ جو نفی ہے پاکستان کی، پاکستان بنا ہی سیپریٹ الیکٹوریٹ پر تھا، مسلم نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ، کھلم کھلا باتیں ہیں۔ وزیر خارجہ وہ شخص بنایا گیا ہے جس نے مذاق اڑایا ہے سود کے فیصلہ جو آیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا۔ یہ میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ حکومت آپ کی کن کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن، اس کا بھی لیڈر وہ ہے جس نے نفاذ شریعت ایکٹ کے اندر سود کو جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے، اسلام کے نام پر ووٹ لے کر آئی جی آئی بنوا کر جو کچھ کیا ہے اپنے دور اقتدار میں سب کے سامنے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کو جو ربا کے بارے میں بجائے اس کے کہ اس کی تنفیذ ہو سکتا تھا کہ وہ اسے کچھ مراحل میں کر دیتے، شروع تو ہوتا، کوئی بات تو آغاز کا تو ہوتا۔ مسئلہ یہ کہ اندرون ملک تو فوراً ختم کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے
اس میں جو سود کے لیے سروس جو بھی ہم رکھتے ہیں سود کے لیے، اس کا باہر جو حصہ جاتا ہے وہ کم ہے. غالباً کل جو ہے وہ 72 بلین ہے، جس میں سے 58 بلین جو ہے اس ملک کے اندر، وہ یہ فگرز میں کوئی غلطی مجھ سے ہو سکتی ہے، وہ اس ملک میں سود خوروں کو دیا جاتا ہے. یہاں تو بند کیجئے، لے چکے جو لے چکے. فَلَهُ مَا سَلَفَ، اب تمہارا اصل ہے صرف، اور وہ بھی سہولت سے دیا جائے. اگر کوئی جرأت رندانہ کے ساتھ یہ قدم اٹھایا گیا ہوتا تو باہر بھی آپ بات کر سکتے تھے کہ ہمارے دین کا معاملہ ہے بھائی، ہماری مجبوری ہے. لیکن جب آپ اپنے گھر میں سود جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر یہ کہ باہر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں تو دھڑلے کے ساتھ کہا جاری رکھیں گے، جاری رہے گا. اس سے جو ہے حالات کا رخ. اچھا پھر ایٹمک پروگرام فریز کرنا، وہ اس پر ڈالنا ہے، دونوں برابر. اگر ایک نے فریز کیا تھا تم دوسرا چالو کر دیتا. میلٹ بھی تو کیا جا سکتا ہے فروزن شے کو، نہیں. نیو ورلڈ آرڈر، امریکہ کا شکنجا اس میں ہم کسے جا چکے. ہماری حیثیت مرسنریز کی ہے. مجھے ملاقات کا موقع ملا بہت سے صومالی مسلمانوں کا. ٹورنٹو شہر میں جو کبھی سب سے بڑی جامع مسجد ہوتی تھی، اس میں پہلے بہت سے مختلف قسم کے لوگ تھے. اس مرتبہ میں نے دیکھا سارے صومالی مسلمان بڑے نیک. اور وہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کیوں پاکستانی فوج کیوں گئی ہے وہاں. امریکن 2-4 مر گئے تو کھلبلی مچ گئی. امریکہ واپس. اتنی بڑی ہزیمت اور اتنی بڑی سمجھیے ذلت اور رسوائی. پاکستانی اور پہنچ جائیں گے. قربانی کے بکرے یہ ہیں، مرسنریز یہ ہیں. انہوں نے ہی خانہ کعبہ پر گولیاں چلائی تھی. انہوں نے ہی جنرل ایلن بی کو قبضہ لے کر دیا تھا. انہی کو لاؤ. بنگلہ دیشی ہوں گے، پاکستانی ہوں گے. یہ حالات رفتہ رفتہ ہم ادھر جا رہے ہیں کہ شاید بدترین صورت جو ہے، جو میں نے 3 گنوائی ہے، وہ کوئی زیادہ دور نہیں رہی. البتہ ہر خیر میں کچھ شر کی آمیزش ہوتی ہے، اور ہر شر میں کچھ خیر بھی برآمد ہو سکتا ہے. ایک موقع ہے یہ شاید کہ ہماری مذہبی جماعتیں جاگے، ری ایسس کریں، دوبارہ سوچیں ہم کرتے کیا رہے اب تک. یہ جو الیکشن کے اندر لگے رہے اور اپنی قوتیں ضائع کرتے رہے تو اپنے آپ کو ایک تسلی دیتے رہے تھے کہ چاہے ہم یہاں اسلام نہیں لا سکے لیکن ہم نے یہاں سیکولرزم کو بھی قدم جمانے نہیں دیے. اب میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس حد تک کریڈٹ ہے. اب وہ معاملہ بھی گیا. اب تو یہ سیدھا جو معاملہ ہے خالص سیکولرزم، خالص سودی معیشت جو پہلے تھی اور اس سے زیادہ. اب باہر سے تو آپ سرمایہ چاہتے ہیں کہ آئے تو وہ آئے گا کن شرائط پر. لہذا یہ اصل میں ایک لمحہ فکریہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام جماعتیں اثر نو سوچیں، غور و فکر کریں، صغرا کبرا جوڑیں، نتیجہ نکالیں. میں کسی جذباتی انداز میں نہیں اور ٹھنڈے انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مذہبی جماعتیں جو الیکشن کی طرف آئی تو اصل میں ان کی ایک تشخیص تھی، نیک نیتی سے ٹھوکر کھائی ہے. تشخیص کیا تھی کہ یہ جو مسلمان ہیں پاکستان میں بسنے والے، یہ مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے ان کے دلوں میں، کچھ عمل کی کمی ہے. اور نمبر 2 یہ کہ خاص طبقہ ان کے سروں پر مسلط ہے، برسر اقتدار طبقہ. اگر ہم مسلمانوں میں جو اسلام کی کچھ محبت ہے، دبی ہوئی چنگاری ہے، اسے مشتعل کریں، بروئے کار لائیں، ایکسپلائٹ کریں، اور اس کے حوالے سے ایک دفعہ الیکشن جو ہے سٹارم کر کے جیت جائیں، تو پھر حکومت کے سارے وسائل ہمارے پاس ہوں گے، نظام تعلیم ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ذرائع ابلاغ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے. پھر معاشرے کے اندر اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی. بے عملی جو ہے اس کو بھی ہم حسن عمل میں تبدیل کر لیں گے. یہ ایک تشخیص تھی، اور اسی بنا پر محنتیں ہوئی ہیں، اب کوششیں ہوئی ہیں. لیکن اصل میں غلطی اسی تشخیص میں تھی. اور وہ تشخیص کی غلطی کیا ہے
ہمارے دلوں میں ایک موروثی عقیدہ ہے، ایمان نہیں ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک ریشیل کریڈ ہے، ایک نسلی عقیدہ ہے، ایک ڈوگما ہے۔ ایمان، یقین والا ایمان، جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ اہل ایمان ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، اپنے رسول پر، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی۔ دیکھیے دونوں کتابیں، تورات اور قرآن، وہی جو میں نے دلیل دی تھی، کتابیں دو ہی ہیں اصل میں۔ زبور اور انجیل زمین میں ہے اس کتاب میں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ وہ ایمان، وہ یقین اب بھی اگر ہم لوگ سمجھ لیں، یہ تو خیر بہت ہی افسوسناک ہے کہ بجائے ادھر سوچے ہم نے یہ سوچا کہ ڈگڈگی بجا کر شاید کام بن جائے، کوئی دھمال ہو، کوئی رقص ہو، کوئی لڈیاں ہو، کوئی ایک بڑے بڑے جہازی سائز کے فوٹو لگے ہوئے ہوں، شاید اس سے کوئی کام بن جائے، بجائے اس کے کہ کوئی خیر کی طرف پیش رفت ہو، الٹی شر کی طرف۔ رات کے سوالوں میں بھی میں نے کہا تھا کہ کیمرے کے فوٹو کے بارے میں دو رائے ہیں کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حرام ہے، مطلق ہے۔ اور ہاتھ کے بنائے ہوئے پورٹریٹ جناتی سائز کے، یہ کام اور دین کے نام پر، واقعہ یہ ہے کہ یہ تو استہزاء اور تمسخر، ڈھٹائی کی انتہا ہے جو ہو گئی۔ اور اس کو بھی پھر شمار کیجئے کہ شاید ہم اس عذاب اکبر کے قریب تر جا رہے ہیں۔ اگر نواز شریف کا وہ جرم جو ہے اتنا بڑا ہے کہ نفاذ شریعت ایکٹ میں سود جاری رکھ رہا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ سود پہلے بھی چل رہا تھا۔ ایک آدمی گناہ کرتا ہے لیکن کہتا بھائی گناہ ہے، میں مانتا ہوں، بس چھوڑنا چاہتا بھی ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، تم بھی دعا کرو، گناہ گار ہوں۔ ایک شخص کہے نہیں میں گناہ نہیں کر رہا، یہ تو ہے نفاذ شریعت کر رہا ہوں۔ یہ ہے اصل میں بغاوت کی انتہا، نفاذ شریعت ایکٹ میں سود جاری رکھنا۔ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ پاکستان اسلامک فرنٹ اور اس کے یہ چلن ہو اور یہ لچھن ہو اور یہ اس کے انداز ہو اور یہ طور طریقے ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ریشو پروپورشن کے اعتبار سے بات ہوئی ہے۔ بہرحال انہوں نے مانا ہے، بعد میں مختلف ان کے تمام قائدین نے، غلطیاں ہوئی ہیں، اچھے کام نہیں ہوئے ہیں، یہ منکرات بھی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ لیکن اصل توبہ ہوگی یہ کہ آپ اپنے پورے نقشے پر نظر ثانی کریں۔ یہاں اصل ضرورت جو ہے سب سے پہلے وہ تجدید ایمان کی ہے۔ یقین والا ایمان دلوں میں آئے گا تو افراد بدلیں گے، افراد توبہ کریں گے۔ اور یقین والا ایمان اگر یہاں کے لوگوں میں معتدم تعداد میں، خاص طور پر انٹیلیجنسیا میں، انٹلیکچوئل مائنورٹی میں، برین ٹرسٹ میں، اگر وہاں معتدم تعداد کے اندر لوگوں کے اندر دلوں میں یقین والا ایمان پیدا ہوا تو معاشرہ بدلے گا۔ یہ خاص طور پہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، یہ در حقیقت ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر بیہیو کرتا ہے۔ جیسے اب میرا وجود ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، لیکن ان سب کو کنٹرول کرنے والا یہ دماغ ہے۔ یہاں سے حکم صادر ہوتا ہے پکڑو اس شے کو، اور یہاں سے حکم صادر ہاتھ نہ لگانا یہ سانپ ہے، حکم یہاں سے آتا ہے۔ ہاتھ میں یہ صلاحیت نہیں، پکڑ سکتا ہے کسی شے کو اور جو قوت ہے اس کے اندر، لیکن فیصلہ کرنا یہ تو یہاں ہے۔ پاؤں آپ کو لے کر چل سکتے ہیں، کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا یہ فیصلہ یہاں ہوتا ہے۔
اسی طرح ہر سوسائٹی کا ایک برین ٹرسٹ ہے، انٹلیکچوئل مائنورٹی ہے، وہ کنٹرول کرتی ہے پوری سوسائٹی۔ ہمارے ہاں اس طبقے کے اندر وہ یقین والا ایمان کل عدم ہو کر رہ گیا، اتنا کم ہو گیا ہے کہ تقریباً معدوم کے درجے۔ اگر یہ منزل ہم نے سر نہ کی تو معاشرے کے اسلام کی طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور یہ کام کرتے کرتے پھر انہیں آرگنائز کرنا ہے، منظم کرنا ہے۔ میجورٹی میں کبھی بھی اس قسم کے لوگ نہیں ہوا کرتے کسی معاشرے میں۔ بات اگر کہیں غلط آپ نے سمجھ لی تو شاید آپ کہیں کہ تم توہین کر رہے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے زمانے میں بھی عرب پورا اگر شمار کریں گے تو اس کی میجورٹی جو ہے وہ صاحب ایمان لوگوں پر مشتمل نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ عین مدینے کے اندر منافق موجود تھے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، چراغ تلے بھی تو اندھیرا موجود تھا کہ نہیں؟ اور اعراب کی تو اکثریت کا حال وہ تھا جو قرآن نے بیان کیا، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، تاحال ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ یہ ہے اصل میں کیفیت ہماری، اور اس کے لیے اصل میں کرنے کے کام کیا ہیں۔ اس ایمان کا سرچشمہ اور منبع سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں۔ عوام الناس کا ایمان جس میں کوئی انٹلیکچوئل ایلیمنٹ نہ ہو، فہم اور شعور کا عنصر نہ ہو، وہ اور ذرائع سے بھی حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ بھی بڑی قیمتی متاع ہے، کہیں گھٹیا نہ سمجھیے۔ یقین کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ معاشرے کو بدلنا ہے تو یقین وہ چاہیے کہ جو فہم اور شعور کے ساتھ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، علی وجہ البصیرت ایمان، جو کام کر رہے ہو علی وجہ البصیرت، اس کا منبع، اس کا سرچشمہ سوائے قرآن کے کوئی نہیں۔ اس حوالے سے جو میں نے تیسری بات کہی تھی، اب آپ حضرات کی طرف چونکہ پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں، پھر آپ کی توجہ مبذول کرا رہا ہوں۔ یہ کام جو جس میں بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ میں تو اپنی زندگی کے 30 برس لگا چکا، کھپا چکا۔ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس قرآن کے ذریعے سے وہ شعوری ایمان پڑھے لکھے لوگوں کے اندر پیدا کرو، پھر ان شعوری ایمان والوں کو جمع کرو۔ جیسے کہ آپ مختلف ڈوریوں کو بٹ دے کر کوڑا بناتے ہیں، یہ لوگ طاقت بنے، کوڑا بنے، اور پھر کوڑا جو ہے وہ دے مارو باطل کے سر پر۔ آیت یاد آ گئی، بہت پیاری آیت ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ، ہم باطل کے دماغ کے اوپر کوڑے کی ضرب لگاتے ہیں جو اس کا بھیجا نکال باہر کرتا ہے۔ جب تک وہ کوڑا وجود میں نہیں آتا، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چون پختہ شوی خودرا بر سلطنت جم زن۔ صرف کوئی علمی تحریک نہیں، صرف کوئی روحانی تحریک نہیں، وہ ذکر و اذکار ہی کے حلقے چل رہے ہیں، نسل بعد نسل، صرف علمی کام ہی ہو رہا ہے، ذہنی اور فکری لذتیں لی جا رہی ہیں، نہیں، اس سے آگے نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ تو پہلا کام وہ ہے یہ انجمن خدام القرآن کا، یہ جو کراچی لاہور میں تو بہر اللہ کے فضل و کرم سے اس سے آگے بڑھ کر قرآن کالج وجود میں آ چکا ہے۔ آپ نے یہاں بڑی ہمت کی، یہ قرآن اکیڈمی بنائی، مسجد اوپر ابھی آپ لوگوں سے، مجھے تو واقعہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ کراچی جیسے شہر میں اور اس مسجد کی تعمیر اور تکمیل میں اتنا وقت لگ رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو ہے کہ ابھی یہاں کوئی کام جس کو کہا جائے اکیڈمک لیول پر باقاعدہ نظام تعلیم و تربیت قرآن مجید کا، جس کے لیے کبھی مولانا ابوالکلام آزاد نے کلکتے میں قائم کیا تھا دارالارشاد، کہ ایسے نوجوان تیار کیے جائیں جو قرآن مجید کے علم اور
عمل دونوں کو لوگوں کے اندر پھیلانے والے ہوں۔ یہ دوسری بات ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد فوراً جو ہے سیاست میدان میں چونکہ گرم ہو گئے، پھر گرفتار ہو گئے، وہ دارالارشاد بس بنا لیکن چل نہیں پایا، ختم ہو گیا۔ اسی کام کے لیے علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا، اور وہ دارالسلام کا ادارہ وجود میں آیا تھا، دارالاسلام، جس میں پھر مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کا مرکز رہا کافی عرصے پٹھان کوٹ کے قریب، کہ گریجویٹس کو رکھ کر، اس زمانے کا گریجویٹ آپ اندازہ کیجئے، سن 37 کی بات ہو رہی ہے، اس زمانے کا گریجویٹ جو ہے وہ تو گویا کہ علم اور فہم کی اس کی معراج سمجھا جاتا تھا، انہیں قرآن پڑھایا جائے تاکہ ان کا ذہن خوشترا باشد مسلمان شکنی، ان کے ذہن کو مسلمان بنایا جائے، انہیں قرآن پڑھایا جائے۔ یہ کام تھا جس کے تحت کہ کبھی میں نے قرآن اکیڈمی کا کانسیپٹ دیا تھا لاہور میں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ کام کر رہی ہے، نشر و اشاعت ہے، جو بھی کام ہے، پھر قرآن کالج ہے، 1 ایئر کورس وہاں پر چل رہا ہے، اگرچہ جس تعداد میں لوگوں کو وہاں پر نہ معلوم کہاں کہاں ہمارے لوگوں کی درخواستوں کے پائلڈ اپ ہوتی ہے، درخواستیں انتظار میں ہوتے لوگ کہ ہماری باری آئے، یہاں تو یہ کہ ہم پکارتے ہیں کہ آؤ بھائی اپنی زندگی میں سے 1 سال نکال لو خدا کے لیے اور آ کر بیٹھو اور عربی زبان سیکھو اور قرآن مجید کو براہ راست پڑھنے کے قابل ہو جاؤ۔ تو یہاں پر بھی اصل میں ضرورت اس بات کی ہے، اب مسجد اب قریب ہے تکمیل کے، مسجد وہاں اوپر منتقل ہو تو پھر یہاں پر پھر وہ ادارہ جو ہے قرآن اکیڈمی ان دی رائٹ ارنس اس کا آغاز ہونا چاہیے۔ تو میں نے صرف یہ چاہا کہ چونکہ آج انجمن خدام القرآن کا سالانہ اجلاس ہو رہا ہے نماز کے بعد، تو جو بھی ممبرز ہیں اس کے جو منسلک حضرات ہیں وہ بھی اس مجمع میں موجود ہوں گے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، ذرا ایثار زیادہ کرے وقت کا، پیسے کا، تاکہ ایک ادارہ وجود میں آئے، ورنہ محض عمارت کا تعمیر کر لینا تو کوئی مقصود نہیں ہے، وہ تو کوئی منزل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہے اصل میں پروسیس، قرآن کے ذریعے ایمان، اور ایمان شعوری ایمان، اور ان لوگوں کو منظم کر کے ایک طاقت، انقلابی قوت، انقلابی جماعت، جب تک کہ کافی تعداد نہ ہو یہی کام کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن، جب طاقت کافی ہو جائے تو نظام کے ساتھ ٹکر مول لے، خود بڑھ کر ٹکر مول لے، اس لیے کہ وہ تو چاہے گا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہے گا کہ مداہنت سے کام لے تاکہ تم بھی مداہنت سے کام لو، لیکن یہ کہ باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے، شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول، اہل حق کو ہی کہیں کمپرومائز نہیں کر سکتے، اب بھی کم سے کم قول میں تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، حرام کو حرام کہیں گے، چاہے دنیا ہمیں دقیانوسی کہے، اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو، پھپتیاں چست کی جائیں، جو چاہے کوئی حرج نہیں، اللہ کے ہاں ہم لکھے جائیں گے۔ اس حدیث کے کھاتے میں حضور نے فرمایا تھا بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا تو اجنبی تھا، کوئی اس کا پہچاننے والا، جاننے والا، دوست، ہمدم، ہمراز، غم گسار، غم خار کوئی نہ تھا، ان قریب اسلام پھر اسی حالت کو لوٹ جائے گا، غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، تو بہت مبارکباد اور تہنیت ہے ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے دور غربت میں خود غریب ہو جائیں لیکن اسلام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ ابھی اذان ہوگی، تشریف رکھیے ذرا۔ ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون،
یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال صلى الله عليه وسلم اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ خطبہ نکاح ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ شادی بیاہ کے ضمن میں جو اصلاحی تحریک ہم نے شروع کی تھی، اس میں چند جو ابتدائی قدم اٹھائے گئے ہیں، ان میں سے ایک یہی ہے کہ نکاح مسجد میں ہو، جیسے کہ جو آخری حدیث ابھی میں نے اس خطبے میں آپ کو سنائی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا نکاح کا اعلان عام کیا کرو اور اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ افسوس ہے کہ ہم نے اس پر عمل کو بالکل ترک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جن کو بھی یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ اس پر اثر نو عمل کا دوبارہ اس کو زندہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو خطبہ ہے یہ محض رسمن نہیں ہے، یہ کوئی جنتر منتر کی طرح کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ خطبہ ہے تلقین کے لیے، تعلیم کے لیے۔ حضور کا یہ فطری طریقہ تعلیم تھا کہ جہاں بھی لوگ جمع ہوں، عام طور پر جمع ہونا معاملہ ہوتا ہے یا کوئی تقریب خوشی کی ہے یا تقریب کوئی غمی کی ہے، تو اس میں لوگ خود بخود جمع ہوتے ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وعظ اور نصیحت اور تلقین اور تعلیم، یہ گویا کہ آپ کا بہت ہی فطری طریقہ تھا۔ تو نکاح کے موقع پر جو خطبہ آپ ارشاد فرماتے تھے، اس میں 4 آیات ہوتی تھی شروع میں۔ تو جو بھی ہر خطبے کے شروع میں ہوتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام، اور پھر یہ کہ خاص طور پر کلمہ شہادت، تشہد، جو ہمارے دین کی جڑ بنیاد ہے۔ تو ہم نے ابھی اس محفل میں بھی جب وہ خطبہ، اس خطبے میں یہ کلمہ شہادت ادا کیا ہے، تو گویا کہ ہم سب نے اپنے ایمان کی تجدید کی ہے، تازہ کیا ہے اسے، کہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر خطبہ جو حضور کا تھا وہ صرف 4 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی بہت اہم نکتہ ہے کہ حضور کی تعلیم، تلقین، تبلیغ، یہ سب کے سب در حقیقت قرآن مجید پر مبنی ہے، قرآن مجید ہی کے مرکز و محور کے گرد گھومتی تھی۔ تو خطبہ نکاح میں بھی 4 آیات، اور یہاں جو 4 آیات ہیں اس میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ تقویٰ کی تاکید ہے، اللہ کا خوف، اللہ کے باس پرس کا احساس، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا یقین، حساب کتاب کا یقین، اور پھر اس کی وجہ سے انسان زندگی گزارے ہوشیار ہو کر، چوکس ہو کر، کہ کہیں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھوں، کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے مجھ سے سرزد کہ جس سے اللہ کا حکم کوئی ٹوٹ جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ روش ہے جس کا نام تقویٰ ہے۔ تو اسلامی معاشرے کی اصل روح جو ہے وہ یہی تقویٰ کی روح ہے۔ اور معاشرے کا چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں، یہ خاندانوں کا اجتماع ہے، خاندان ہے جو مل کر معاشرہ بناتے ہیں، اور ایک خاندان کی ابتدا ہوتی ہے نکاح سے۔ ایک مرد ایک عورت کے درمیان رشتہ ازدواج ہے، اس سے اب آگے اولاد ہوگی، ایک خاندان وجود میں آ جائے گا۔ تو حضور نے جو خاندان کا نقطہ آغاز ہے، یعنی نکاح کی تقریب، اس میں جو آیات آپ نے اپنے خطبہ نکاح میں شامل کی ہیں، میرے نزدیک وہ قرآن مجید میں تقویٰ کی تاکید پر سب سے زیادہ مؤکد اور گاڑھی آیات ہے۔ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اور واقعہ یہ کہ کسی انسان کے لیے اللہ کا حق تقوی ادا کرنا ممکن نہیں، اسی لیے صحابہ گھبرا گئے، لیکن یہ تاکید کا انداز ہے۔
لیکن پھر جب آیت نازل ہوئی ہے سورہ تغابن کی کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اپنی امکانی حد تک تقوی اختیار کرو، تو پھر صحابہ کی جان میں جان آئی۔ پھر اس آیت میں دوبارہ ایک اور بات فرمائی، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا موت نہ آئے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ کیا معنی ہے؟ کوئی لمحہ تمہارا نافرمانی میں بسر نہ ہو، کیا پتہ اسی لمحے موت آ جائے، تو پھر وہ فرما برداری کی حالت کی موت تو نہ ہوگی، وہ تو نافرمانی کی حالت کی موت ہو جائے گی۔ تو انسان اپنی زندگی کے ہر لمحے کا پہرا دے کہ اس میں کہیں کوئی معصیت سرزد نہ ہو جائے، مبادا موت اسی لمحے میں آ کر مجھے دبوچ لے۔ اب اس سے زیادہ تاکیدی انداز میرے نزدیک ممکن ہی نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے معجز نما۔ اس کے بعد دوسری آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ کا لفظ آئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منہا زوجہا، جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، ان دونوں سے پھر کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پھیلا دیا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ، پھر اسی ایک آیت میں دوبارہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ کوئی فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اللہ کے نام پر مانگتا ہے۔ کہیں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آخری دلیل یہ ہوتی ہے اللہ کے لیے مان لو اور بات ختم کرو۔ تو جس اللہ کا واسطہ بعد میں دینا ہے، پہلے اس کے احکام پر عمل کرو گے، جھگڑے ہی نہیں ہوں گے، فساد ہی نہیں ہوگا۔ اس نے تو ہر ایک کے حقوق معین کر دیے، ہر ایک کے فرائض معین کر دیے۔ شوہر اپنا فرض ادا کرے، اپنے حقوق جو شریعت کے اس سے زائد کا تقاضا نہ کرے، بیوی اپنے فرائض ادا کرے اور جو حقوق شریعت میں اس کے ہیں اس سے زائد کا تقاضا نہ کرے، تو جھگڑا ہوگا ہی نہیں۔ گھر کی زندگی، گھریلو زندگی جو ہے وہ گویا کہ اس دنیا میں بھی جنت کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ تو فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ روح تقوی ہے۔ اللہ تم پر نگران ہے، تمہارا ہر عمل، ہر قول، ہر لفظ جو زبان سے نکال رہے اللہ کے علم میں ہے۔ تو یہ تقوی کے لیے گویا کہ دوبارہ تاکید تیسری مرتبہ ہو گئی۔ 2 آیتیں سورہ احزاب کی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہاں تقوی کا لفظ دوبارہ تو نہیں لائے، لیکن تعبیر کیا ہے؟ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور زبان سے بات وہی نکالو جو درست ہو۔ یہ گویا کہ زبان کا تقوی ہو گیا، پہرا دو زبان پر کہ اس سے کوئی غلط لفظ جو ہے نکلنے نہ پائے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم لفظ نکال رہے ہو وہ لکھنے والا موجود ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، جواب دہی کرنی پڑے گی۔ تو قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے سارے اعمال درست کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، کہیں کو خطا ہو گئی تو بخش بھی دے گا، گناہ کے پر توبہ کرو گے، عفو چاہو گے، معافی چاہو گے، اللہ معاف فرما دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اس کے رسول کا مطیع ہو گیا اس نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرما۔ بس حضور کا خطبہ تو اتنا ہی تھا، حضور کے خطبے بہت مختصر ہوتے تھے، لیکن بات کیا تھی کہ دل سے نکلتی تھی بات، دل پر جا کر اتر جاتی تھی، از دل خیزت بر دل ریزت۔ اور چونکہ زبان ان کی اپنی تھی، قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، لسان نبوت سے قرآن مجید ادا ہو رہا ہے، تو براہ راست جو ہے لوگوں کو سمجھنے میں تو کوئی دقت نہیں، ترجمہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، تو از دل خیزت بر دل ریزت کی کیفیت حاصل ہو جاتی تھی۔ بعد میں علماء نے اس خطبے میں کچھ چھوٹی چھوٹی احادیث کے کچھ ٹکڑے شامل کیے ہیں، 2 ہیں جو عام طور پر پڑھے جاتے ہیں، کہ حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، رہبانیت کی نفی ہے، تجرد کی نفی ہے۔ حضور نے فرمایا شادی شدہ ہو کر زندگی گزارنا، متأہل زندگی، یہ میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اس لیے کہ انسان اپنے کردار کی حفاظت کا ذریعہ بناتا ہے اس نکاح کو، جو جائز راستہ ہے، اپنی جو بھی ایک تقاضا اللہ نے رکھا ہوا ہے، بشری تقاضا، حیوانی تقاضا، اس کو پورا کرنے کا جائز راستہ اختیار کرو تاکہ ناجائز کی طرف تمہارا رخ نہ ہو، اس سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ النکاح من سنتی، دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جسے میری سنت پسند نہیں اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو ذرا تھوڑا سوچنا چاہیے کہ سنت صرف نکاح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ سنت تو نام ہے پوری زندگی میں حضور کے نقش قدم کی پیروی، وضع قطع بھی ہماری وہی ہو، رہن سہن بھی وہی ہو، اٹھنا بیٹھنا وہی ہو، رات کو سوئے تو اسی طرح داہنی کروٹ لے کر اپنا داہنا ہاتھ دانے گال کے نیچے رکھ کر، کیا اس میں لگتا ہے سونا ہے؟ سونے کے لیے یہ شکل اختیار کر لی تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہو گئی۔
تو زندگی کے ہر نقشے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر معاملہ ہے۔ حضور کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سنت دعوت اور سنت اقامت دین۔ آپ نے اپنی پوری زندگی لگائی ہے، توانائیاں، صلاحیتیں، قوتیں کس کام میں لگائی؟ جائیداد بنائی، کاروبار جمایا، کیا کیا؟ آپ نے جو کچھ اپنی زندگی اپنے اندر تھا اسے کس کام میں لگایا؟ اللہ کے دین کو پھیلانا، اس کی دعوت، اور اللہ کے کلمے کو سربلند کرنا، اس کی حکومت قائم کرنا۔ اگر یہ ہم کرتے ہیں تب تو سنت رسول پر عمل پیرا ہے، اور یہ نہیں کرتے تو پھر باقی چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں وہ تو پھر دل کا بہلاوا ہے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے کہ ہم بڑے سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ سنت، سب سے بڑی سنت وہ تو یہ ہے، کوئی لمحہ جس سے خالی تھا ہی نہیں، وہ ہے دعوت، تبلیغ، اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جہاد ہے، قتال ہے۔ آپ میدان جنگ میں موجود ہیں، مجروح ہو رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک سے خون بہہ رہا ہے، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ تو اس رخ پر اگر ہماری زندگی نہیں ہے تو وہ تو پوری زندگی غیر مسنون زندگی ہے۔ جو پورا رخ ہی غیر مسنون ہے، اس میں آپ نے کچھ سنتوں کے خانے اور کچھ خاکے بھر لیے، رنگ جو بھر دیا، تو وہ اصل سنت نہیں ہے۔ ہاں اگر رخ وہ ہے تو پھر چھوٹی سی چھوٹی سنت بھی بڑی قیمتی ہے۔ پھر یہ کہ ظاہر بات ہے کہ عمارت مضبوط ہے تو آرکیٹیکچرل اس کا آپ بیوٹی کا انتظام کیجئے، خوبصورت بنائیے۔ تو عمارت ہی مودی ہے تو کیا اس کے اوپر آپ نے اوپر جو نقش و نگار بنایا اس کا حاصل کیا ہے؟ تو اصل سنت ہے سنت دعوت اور سنت اقامت دین، جہاد، اللہ کی راہ میں تن من دن لگا دینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کے ہاں کوئی کھانا نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت ایک ہی ہے اور وہ ولیمے کی ہے۔ بدقسمتی سے ہم دو ہی طرف سے غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ جو اصل ہے، تاکید ہے جس کی ولیمے کی، اس کا اہتمام نہیں ہوتا، اور یہ جو ہے نکاح کے موقع پر دعوتیں ہوتی ہیں۔ سنت یہ ہے کہ دعوت ایک ہے، لڑکے والے کے ذمے ہے، اس کا گھر آباد ہوا ہے، وہ اپنے اعزاء کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو شریک کرے اپنی خوشی میں۔ اس کی تاکید اتنی ہے کہ اگر جس نے اپنا گھر آباد کیا اس کے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنے گھروں سے کھانا لے جاؤ، اس کے گھر میں جا کر بیٹھ کر کھا لو، سیلیبریٹ کرو، اس کی خوشی میں شریک ہو جاؤ، اس کی تاکید۔ لیکن یہ کہ باقی اور کسی کا کوئی ثبوت ہی نہیں جو ہم نے اور کیا، وہ چونکہ حرام کی دولت بے تحاشا لوگوں کے پاس جمع ہے، مال حرام بود بجائے حرام رفت، وہ حرام کاموں میں جائے گی، تبذیر، اسراف، دکھاوا، ایک ہی نہیں 10 دعوتیں ہو رہی ہیں، اب یہ فلاں کی دعوت ہے، اب یہ فلاں کی دعوت ہے، اب یہ مہندی ہو رہی ہے، اور نہ معلوم کیا کیا وسمہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لعنتوں سے مجھے بچا رکھا ہے۔ بہرحال یہ ہے اصل میں کہ ایک اصول ہے، سنت سے آپ ہٹیں گے تو لازماً بدعات میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری بدعات ہے کہ جو ہمارے ہاں جاری ہے۔ اور چوتھی چیز جو ذرا بھاری پتھر ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ لڑکی کا بھی وراثت میں حصہ ہے، وراثت میں اس کا حصہ، اور اس میں قرآن میں آیا مما قل منہ او کثر، زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، وراثت میں حصہ لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی۔ بہرحال چونکہ ہندوانہ پس منظر ہے ہمارا، ہندوؤں میں چونکہ لڑکی کا حصہ نہیں ہوتا تھا، نہیں ہوتا، اب بھی نہیں ہے، لہذا وہ جب گھر سے رخصت کرتے ہیں تو وہ دے دلا کے رخصت کرتے ہیں، یہ وہ دان دہیج ہے ان کا۔ اسلام میں چونکہ جہیز کا کوئی تصور نہیں، وراثت میں حصہ ہے۔ ویسے ہی ہے کہ کوئی لڑکی کو کوئی شخص دینا چاہتا ہے کچھ، آگے پیچھے کو دے دے، آخر پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ عین اس وقت دینا، اس کا دکھاوا کرنا، یہ گویا کہ گندگی پر گندگی جو ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہمت دے اس کے مطابق جو ہے ان چیزوں کو درست کرنا چاہیے۔ اب کھڑے ہو جائیے، کیونکہ آپ سب بھی اس نکاح کے گواہوں میں سے ہیں۔ ذوالفقار احمد خان لودھی، ولد اسرار احمد خان لودھی، میں عزیزہ ذکیہ فیروز بنت عباد اللہ قریشی کو ان کے وکیل عابد علی کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ مبلغ 2000 روپیہ مہر معین ہوا ہے۔ یہ معجل ہے یا معجل فوری طور پر ہے یا جی جو ابھی ادا ہو جائے گا؟ آپ کو قبول ہے؟ دوبارہ سن لیجئے۔ ذوالفقار احمد خان لودھی ولد اسرار احمد خان لودھی، مکان 910 بی اسٹریٹ 17A محمود آباد 4.5 نمبر کراچی۔ میں نے عزیزہ ذکیہ فیروز بنت عباد اللہ قریشی مرحوم کو E 83 منظور کالونی کراچی کی رہنے والی
ان کو ان کے وکیل عابد علی صاحب کی اجازت سے آپ کے نکاح میں دیا، مہر 2000 روپیہ نقد جو اسی وقت ادا ہو جائے گا معین ہوا ہے، آپ نے قبول کیا؟ بس دعا کیجئے اللہ تعالیٰ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب اللہم بارک فی ھذا النکاح اللہم بارک فی ھذا النکاح اللہم بارک فی ھذا النکاح اللہم الف بین قلوبہما اللہم الف بین قلوبہما اللہم حبب بینہما اللہم وافق بینہما اللہم اجعلہما مسلمین لک ومن ذریتہما امۃ مسلمۃ لک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہم لوگ کی کہا